بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، البرز ٹی وی کے ساتھ قیوم بیدار آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج ہم بلوچستان کی ایک ایسے شخصیت کے پاس آئے ہیں جنہوں نے عملی سیاست اسٹوڈنٹ لائف سے شروع کی، بلوچ اور بلوچستان کے حوالے سے انہوں نے جدوجہد کی، اور اس کے بعد ڈاکٹر کی حیثیت سے انہوں نے اپنی خدمات انجام دی، اور ڈی جی کی حیثیت سے وہ ریٹائر ہو گئے۔ آج کل صاحب فراش ہیں، اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، علم و ادب کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، ایک ادیب بھی ہیں، بلوچی ادب میں بھی ان کا بڑا مقام ہے۔ ڈاکٹر نعمت اللہ گچکی صاحب اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ماشاء مہربانی جی۔ گچکی صاحب، سب سے تو پہلے اپنی ابتدائی زندگی کے حوالے سے بتائیں کہ آپ نے اسٹوڈنٹ پولیٹکس بھی کی، اور اس کے بعد پھر آگئے آپ طب کے حوالے سے اور ڈاکٹر کی حیثیت سے، اس حوالے سے اور بلوچستان کی سیاسی حوالے سے کیا کہیں گے؟ آپ نے جو ہے نا لمبے سفر کو یاد دلانے کی کوشش کی ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم سارے بلوچستانیوں کی طرح میں بھی ایک پسماندہ علاقے میں رہتے تھے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا ان دنوں میں کہ ہم اچھے زندگی گزار رہے ہیں، اچھی آبادی، اچھے لوگ، اچھے تعلیم، کچھ بھی نہیں تھا۔ تعلیم تو ملاؤں کے حوالے سے زندہ تھا، باقی تو کچھ تعلیم تھا ہی نہیں۔ ہم مدرسے سے شروع کر کے نکلے ہیں، میں خود، دوسروں کے علاوہ ساتھ میں دو کچھ چند لوگ۔ تو ان کے کچھ عرصہ چلتا ہے ملاؤں کا، اس نے لوگ جو بھی تھا وہ ہمیں نہیں بایا، میں سمجھتا ہوں، مجھے اچھا نہیں لگا۔ 2-3 سال کے بعد میں نے چھوڑ دیا۔ وہ عزیز ملاؤں کے اجازت سے میں نے چھوڑا۔ میں نے کہا یہ میرا کام نہیں ہے، میں کچھ اور کرنا چاہتا ہوں، تو میں چھوڑ دوں؟ اس نے کہا تم چھوڑ دو، اس لیے کہ قرآن شریف پڑھ لیا۔ میں نے کہا پڑھ لیا۔ اس نے کہا بس ٹھیک ہے، تم چھوڑ دو۔ تو پھر میں جہاں پنجگور کے خطے میں رہتا تھا، مرکزی علاقے میں تھا یہ، تو سرکاری ادارے چند ہوتے تھے، وہ بھی وہاں موجود تھے، تو ہم ادھر آنا جانا ہمارا ہوتا تھا۔ ٹیچرز ہمارے وہاں تھے، ایک ہی اسکول تھا پورے پنجگور میں؟ پنجگور میں پورے، بالکل۔ وہ بھی پرائمری اسکول تھا یا ہائی اسکول؟ یعنی بعد میں پھر مڈل بھی ہو گیا، اور پھر شروع میں تو پرائمری ہی، یہ کیا کہتے ہیں تو وہ تھا۔ جو جیسے میں نے کہا کہ ملا سے آئے تو دوسرا سپارہ شروع کر دیا، تو یہاں آ کے کتاب شروع کر دی ہم نے۔ تو یہ چلتا رہا، تو ہم وہ پڑھتے رہے اسی کو۔ تو ملا اس زمانے میں پھر پاکستان بھی وجود میں آ چکا تھا کچھ عرصے کے بعد، تو ہم کو استاد آئے چند ہمارے لاہور سے یا کہ بمبئی سے سمجھ لیں، یا حیدرآباد سے، کیونکہ انہوں نے کہا پارٹیشن کے بعد یہ لوگ وہاں سے جب شفٹ ہوئے، مائگریٹ ہوئے پاکستان آئے، تو ان کو ہم نے روزگار دینا، تو روزگار دینے کے لیے چند لوگ ایسے تھے، ان کو انہوں نے تعلیم میں ڈال دیا۔ تو اور جگہوں میں شاید بھیجا شاید کیا بالکل بھیجا۔ تو اسی طرح پنجگور میں بھی چند لوگ پڑھانے کے لیے بھیجے گئے، اور سرکاری اسکول قائم ہو گیا۔ پہلے تو اسکول ایسے نہیں تھے، لیکن یہ ابھی کچے مکان کو چھوڑ کر ابھی کچی دیواریں وہ بنا دی ہیں، اور اسکول شروع کر دیا مڈل تک، اور مڈل تک یہی لوگ ہمیں پڑھاتے رہے۔ تو اس کو بس یہی سمجھ لیں کہ اس کے بعد پھر ہم اردو ہمارا ذریعہ زبان اور ذریعہ تحریر اور تقریر سب یہی اردو بن گیا۔ تو ہم پھر اردو تھوڑے سے ہمارے حساب سے اچھے خاصا وسیع زبان کے طور پہ ہمارے نظر میں آیا، تو ہم نے اس کو اچھا خاصا سیکھا، اس پہ دل سے لگا کر، اس ٹیچرز کو بھی خدمت کی، اور ٹیچر سے حاصل بھی کیا ہم نے تعلیم اچھے کے ساتھ۔ تو ان سے ہمیں پتہ چلا، میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ بھئی اگر پڑھنا ہے تو ڈاکٹری لے لو، اور نہ پھر انجینئرنگ لے لو۔ یہ ان کا کہنا تھا۔ زمانے میں یہ تھے بات، وہ لائے تھے ساتھ اپنے ہمیں بتانے کے لیے۔ تو ہم نے پھر کہا کہ ڈاکٹر، پھر جو ہمیں
یہ سبجیکٹس پڑھاتے تھے. اس نے کہا ڈاکٹری سے بہترین تو دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. اس کا سبجیکٹ بھی تھا یہ فزکس کیمسٹری. تو اس لیے آپ یہی پڑھیں. تو میں نے یہی پڑھا. تو چلتے چلتے ہم نے میٹرک کر لیا. میٹرک جب ہم پنجگور میں تھے تو ہمارے ملا تھے اور کچھ جو ہے نا ہمارے اسکول سے پڑھے ہوئے ادھر آس پاس سے آتے تھے. تو یہ ہمارا تب ہر سرکل تھا اتنا چھوٹا سا. تو اس کے بعد جب ہم تھوڑے سے بڑے ہو گئے تو ہمیں مڈل کے اس پہ آ گئے. تو ہمیں باہر جو ہے نا خیال آیا کہ کوئٹہ پنجگور سے بھی باہر کوئی چیز ہے. ایک گاڑی چلتی تھی وہ آتی تھی اور جاتی تھی تو ہم وہاں جمع ہو کے ان کو دیکھتے تھے. تو اس زمانے میں تربت کے لوگ بھی یہاں سے گزرتے تھے ہمارے پنجگور سے. جی بلکہ اس سے آگے تو تھا ہی نہیں. 1.5 لاکھ تھا تو کوئی جاتے تھے تو بڑے شپ جو دریا میں کھڑے ہوتے تھے تیر کے لوگ وہاں سے پھر کراچی جاتے تھے بیٹھ جاتے تھے جہاز میں. ہمارے پاس تو یہ گاڑی یہاں سے آئے تربت گئے اور تربت سے پھر یہاں آ گئے. پسنی کبھی جاتے تھے ہم نہیں گئے. اور اس کے بعد پھر ہم نے مڈل کے لیے تو ہمیں پنجگور میں امتحان دیا. اور ساتھ میں پھر جب ایف اے کی بات آئی ایف ایس سی کی بات آئی تو پھر ہم نے مائیگریٹ کیا اور کوئٹہ چلے گئے. اس وقت مزید تعلیم حاصل کرنے مزید تعلیم تھا. کئی نہیں آئے بہت سارے لوگ رہ گئے. چند اسکول میں رہ گئے تھے ہم. چند خود قسمت تھے جو یہ سمجھ گئے تھے اور ہم نے کہا چلو چلے جاتے ہیں. تو بلکہ اس زمانے میں ایک چھوٹے سے تحریک بھی ہوتی تھی کہ جو تھوڑا سا پڑھ لکھ لیا تھا اس کو کہتے تھے نوکری کرو. اس لیے کہ نوکری جو ہے نا نہیں وہاں. مثلا مجھے یاد ہے کہ ایک آدمی عرضی نویس تھا تو لکھتا تھا اور باتیں اور وہ سرکاری کاغذات کو جو ہے نا اس کے نمبرنگ یہ وہ کرنا. تو میں نے کہا کہ تم نے پڑھا کتنا ہے. میں نے کہا شاید یہ اچھی چیز ہوگی ہم کے. اس نے کہا میں نے پڑھا وڑھا کچھ نہیں ہے. میں بس یہ کتاب اردو کی ادھر پڑھی ہوئی ہوتی تھی میں اس کو دیکھتا تھا. پھر یہ تو ایک کتاب میں نے پڑھی اردو کی دوسری کتاب. تو میں گیا انہوں نے کہا جی نوکری. میں نے کہا جی میں نے پڑھا ہے کتاب. میں نے کہا اردو کی دوسری کتاب میں نے پڑھی ہے تو مجھے نوکری مل گئی. تو میں وہی کام کر رہا ہوں اس وقت سے. تو اس طرح سے پھر ہم ایف اے کرنے گیا ایف ایس سی جس کو. تو یہ پنجگور سے ہی میں نے پاس کیا. اس کے بعد پھر کوئٹہ آئے. کوئٹہ میں 2 سال لگائے ایف ایس سی کرنا ہے. تو ایف ایس سی ہماری ہو گئی اور بڑے مشکل سے میں نے اجازت مل گئی کیونکہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ابھی نوکری کرو. جنگ تھی کہ نوکری کرو. جو ہم چند لوگ تھے ہم کہتے تھے نہیں ہم آگے پڑھتے ہیں. تو میری کوئی پابندی نہیں تھی. ماں باپ نہیں تھے اس طرح جیسے پکڑ کے کہیں یہ کرو یہ مت کرو. چاچا تھے اور دوسرے لوگ تھے. تو مطلب اسے پریشر نہیں تھا. اپنا کیا تھوڑا بہت جو وسائل تھے اس کے جیب میں ڈال کر روانہ ہوئے. کوئٹہ آئے. کوئٹہ کے بعد پھر کراچی گئے. تو کراچی میں میڈیکل ایک ہی کالج تھا بالکل ایک ہی کالج ایف ایس سی ٹائپ چیز تھی. جی ہاں. اور لڑکیوں کا کوئی مقام نہیں تھا اتنا. کبھی ایک آدھ جو وہاں کے رہنے والے ان کی لڑکیاں ایسے بیٹھ کے آتے تھے لیکن عام طور پہ نہیں. اچھا اس زمانے میں پھر آپ نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس بھی شروع کی. جی بی ایس او میں بھی ایک راستے سے ٹریک میں چلے گئے تو وہ اسکول میں جو جہاں تھے وہاں ان کی تحریکیں نکلیں. اچھا ہاں مسئلہ یہ ہے کہ جو میں تو پنجگور سے کوئٹہ آیا اور کوئٹہ سے کراچی. کلات تو گزرے ہم وہاں سے لیکن قطار کے اپنے لوگ جو وہ وہاں پڑھتے رہے. اپنی اسکول تھی. ہمیں تو یہ کہا گیا کہ آپ آگے بڑھنا ہے تو آگے پڑھیں کراچی کی طرف جائیں. تو ہم اس راستے میں تھے. مگر اس کے ساتھ ہمارے خاص طور پہ کلات ہمارے راستے میں پڑتا تھا. وہاں تعلیم کی بات اچھی خاصی ہوتی رہتی تھی. سیاسی کی تھوڑا سا رنگ نظر آتا تھا کیونکہ خان کلات کا وہ کیا کہتے ہیں ریاست کا دارالحکومت. تو یہ ساری
تھوڑے سوچ بوجھ پاکستان پاکستان ہم سنتے تھے کیا ہے کہاں ہے آئے گا، تو کہتے تھے آپ آگے جائیں گے تو پاکستان آئے گا، ملے گا آپ کو، مت کرے، ہاں نظر آئے گا. تو ہم آگے کوئٹہ سے لوگ کم پاس ہوتے تھے پڑھنا، اور پھر یہ اتفاق تھا میں پاس ہو گیا. تو میں کہ پاس ہو گیا، میرے لوگوں نے رش کیا کہ جاؤ نوکری کرو، اور علاقے کے لوگ آتے جاتے تھے وہاں کاروبار کے سلسلے میں اور کچھ نوکری وغیرہ کے سلسلے میں کلات تک آتے تھے کیونکہ وہ مرکز تھا. تو بارہ ہم نے کہا نہیں ہم پڑھتے ہیں. تو ہم پھر پڑھنے کے لیے کراچی چلے گئے. بڑی دقت ہو گئی، پیسے نہیں تھے اور گائیڈنس کوئی نہیں تھا، پر بس ہم اپنے اوپر تھے. پیسے تھوڑے سے وہ ہے تو ایک سال بھر کے بعد ایک چھوٹا سا وظیفہ بھی ہمیں ملنا شروع ہو گیا. 2-4 لوگ جو ہم گئے تھے وہاں سے جب پاس ہو گئے تو پیچھے آگے پیچھے انہوں نے کہا پڑھنا، ہم نے کہا جو نکلے ہیں کہ پڑھنا ہے آگے پڑھنا ہے اور پڑھنا ہے تو ہم جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا تمہیں مبارک ہو تم ڈاکٹر بنو ہے ہو گئے. ٹیچرس نے کہا تو میں نے کہا پر مزید ہمیں میڈیکل کالج میں داخلہ ملا، میڈیکل میں ڈائریکٹ مل گیا کیونکہ نامینیشن ہوتی تھی. تو ہم اپنے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے اجازت لے لی، نامینیشن لے لیا کہ ہم نے پاس کیا ہے، ابھی ہمیں کہاں آپ بھیجیں گے. وہاں اس زمانے میں نشتر میڈیکل کالج میں بھی بچے جاتے تھے، لیکن انہوں نے ہماری نامینیشن ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے ہمارے کہنے پہ یا خود یا پتہ نہیں کراچی کر دیا. پر کراچی گئے، کراچی میں شروع کی دقتیں، جگہ نہیں ہے، جگہ کہاں سے ملے گی، پیسے پورے نہیں ہو رہے تھے، تو وہ بھی بڑی مشکل بات تھی. وہ بھی اس کا گزارا ادھر ادھر پڑھنے کا. کراچی بھی میں ہمارے آنکھیں کھلی، بہت ساری چیزیں دیکھیں کہ پڑھنے کے لیے کتابیں پڑھی ہیں سڑکوں پہ گلیوں میں، وہاں پرانی نہیں زندگی یہ ہے زندگی. ہم نے کہا یہ تو یہاں ہے سارا. ہم نے پہلی مرتبہ وہ ریلوے کا چک 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 کے وہ سنا تو بڑے جمع ہوتے تھے جا کے لائن میں کہ اپنا سنتے تھے یہ تو کہ ریل کیسے چلتا ہے اور یہ ہوتا ہے کچھ بھی. بجلی ہمارے لیے تو ایک نئی جنت تھی، ہم نے جو دیکھی وہیں کراچی میں. اب کوئٹہ میں تھوڑی سی، لیکن آئے کراچی میں تو ادھر اچھا خاصا روشنیوں کا شہر، بالکل گہما گہمی تھی، روشنی تھی، پڑھائی تھی، اور پھر اب سیاست شروع ہو چکی تھی. تو ہم نے شروع تو کیا، لیکن میں نے کہا نا کہ کم پیسوں کی کمی کی وجہ سے ہم دقت میں تھے. اور اسی دوران میں سال بھر میں ادھر ادھر ہم لوگ کوشاں رہے، تلاشی کی. انہوں نے کہا جو اردو کا جو ہے نا یہاں ٹیچر مانگ رہے ہیں وہ. تو ہم نے کہا ہم تو نہیں، انگریزی بلوچی کا ٹیچر وہ مانگ رہے ہیں. میں نے کہا ہم لوگ بلوچی کے ٹیچر ہیں. تو ہم نے دیکھا ہم لے گئے وہ تو کہاں جانا ہے، کہتا ہے کہ وہ ریڈیو پاکستان جانا ہے، ان کو چاہیے. تو ہم ادھر گئے. تو ادھر ایک تھا انچارج، تو اس کو سلام دعا 2-4 ہم گئے. تو لیکن 1-2 ہمارے بندے پہلے سے بلوچی وہاں اس کی تشریح ہو رہی تھی، لوگ زور سے اس کی بات کرتے تھے. بلوچی میں ادبی کے لیے 1-8 بندے پیدا ہو چکے تھے، پروگرام ریڈیو کے پاس چل رہے تھے. تو ہم تھوڑا لیٹ آئے نا، لیکن وہ لوگ چل رہے تھے پہلے سے. اچھا، وہاں پہ خبروں کے لیے یا بلوچی پروگرام جی نہیں، میں جب گیا تو ہمارے جو یہ ہے وہ خبروں کی ڈپارٹمنٹ تھا، ٹرانسلیشن، ہاں یہ تھا، ہاں وہی ٹرانسلیشن تھا. اور ہم ایک ترجمہ کرتے تھے پھر دوسرے کو دیتے تھے، وہ پڑھتا تھا. تو میں نے پڑھنے کے اور اس کی پھر ہم نے مکس ہو گئے. اپنے دوست تھے، صبح سویرے جا نہیں سکتے تھے تو ایک کرتا تھا، پھر دوسرے دن دوسرا یہ کام کرتا تھا. تو بلوچی پڑھنا اور پھر بلوچی کو لکھنا یہ سب ہم نے کیا. ہاں وہیں سے شروع ہوا. اور پھر ہمیں سمجھ آئی کہ بلوچی زبان ہے، کہ بلوچی میں لکھا بھی جا سکتا ہے، پڑھا بھی جا سکتا ہے. بلوچی زبان ہے. اور وہ ہمیں کہتے کیونکہ وہ گورنمنٹ کے ادارہ تھا اور اس کے اچھے خاصے شوشے تھے. تو ہم بڑے خوش تھے کہ ہم اتنی بڑی جگہ ادارے میں پہنچ گئے ہیں.
اور پیسہ بھی ہمیں اتنا ملے کہ ہم خوش تھے. یعنی گزارا ہو. گزارا. ڈاکٹر صاحب ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد پھر یہ مزید ان باتوں کو. ناظرین, ڈاکٹر نعمت اللہ گجکی صاحب کی یہ باتیں آپ سن رہے ہیں. اب وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد پھر ہم آئیں گے آپ.